یہ ذکر ہے اسلام کے اس سنہری دور کا جب دمشق میں مسلمانوں کے خلیفہ ولید بن عبد الملک کی حکومت تھی اور شمالی افریقہ میں موسیٰ بن نصیر اسلام کا علم بلند کر چکا تھا۔ افریقہ کے مغرب کے علاقے میں بربر قبائل آباد تھے۔ طارق بن زیاد کا تعلق بربر قبیلے سے تھا۔ بربر ایک ایسا قبیلہ ہے جو کہ شمالی افریقہ میں رہتا ہے۔ آج کے شمالی افریقہ کا بربر علاقہ الجزائر، مراکش، ٹیونس اور دیگر حصوں میں تقسیم ہے۔ طارق بن زیاد 50 ہجری یعنی سن 640 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے۔ طارق بن زیاد جس علاقے میں پیدا ہوئے تھے وہ آج کل الجیریا میں ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ مسلمان خود سے اندلس نہیں گئے تھے۔ اس زمانے میں اندلس پر ایک ویسی گوت بادشاہ روڈرک حکومت کرتا تھا۔ روڈرک ایک کینہ پرور، لالچی اور ظالم بادشاہ تھا۔ روڈرک کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر خود وہاں کے مقامی عیسائی باشندوں نے مسلمانوں سے درخواست کی تھی کہ وہ اندلس میں آئیں اور اس کو فتح کریں اور انہیں روڈرک کے ظلم و ستم سے نجات دلائیں۔ اس حوالے سے تاریخ میں 2 مستند واقعات ملتے ہیں۔ مشہور برطانوی مصنف سٹینلی لین پول نے اپنی کتاب دی اسٹوری آف مورز ان دی اسپین میں لکھا ہے کہ ان دنوں اسپین میں رواج تھا کہ سلطنت کے شہزادے اپنے بچوں کو شاہی دربار میں بھیجا کرتے تھے تاکہ ان کی سیاسی تربیت ہو اور وہ شاہی آداب سیکھ سکیں۔ جن شہزادوں کے بچے شاہی دربار میں جایا کرتے تھے ان میں کاؤنٹ جولین جو کہ سیوٹا کا گورنر تھا، اس کی بیٹی فلورنڈا بھی شامل تھی۔ فلورنڈا روڈرک کے دربار میں آداب سیکھنے ملکہ کی کنیزوں کے ساتھ جایا کرتی تھی۔ یہ دوشیزہ بہت خوبصورت تھی۔ بادشاہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اخلاق اقدار کو فراموش کر بیٹھا اور اپنے ہی گورنر کی بیٹی کو بے آبرو کر دیا، جبکہ بادشاہ پر لازم تھا کہ وہ اس دوشیزہ کی حفاظت اپنی بیٹی کی طرح کرتا۔ بادشاہ کی یہ بہت بڑی غلطی تھی اور اب اسے اس کا خمیازہ بھگتنا تھا۔ فلورنڈا نے ایک خفیہ خط کے ذریعے اپنے والد کو تمام حالات لکھ بھیجے۔ کاؤنٹ جولین نے اپنی بیٹی کا خط سنبھال کے رکھ لیا اور فوری کوئی کارروائی نہ کی۔ جولین کو روڈرک سے کوئی لگاؤ نہ تھا۔ وہ تو جانتا تھا کہ بادشاہ روڈرک ایک غاصب اور ظالم انسان ہے۔ جولین تو پہلے ہی غصے میں تھا، اب اس کی بیٹی کی بے عزتی نے اس کے انتقام کی آگ کے شعلوں کو مزید بھڑکا دیا تھا۔ وہ اس سے پہلے عربوں کے حملوں کو کئی بار کامیابی سے روک چکا تھا۔ اب جولین نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ اس بادشاہ کی حکومت کا وہ دفاع نہیں کرے گا جس نے اس کی بیٹی کو برباد کر دیا، اور اب مسلمان اگر چاہیں تو اس ملک پر قبضہ کر لیں، وہ مسلمانوں کی مدد کرے گا۔ جولین انتقام کی آگ میں جلتا ہوا روڈرک کے دربار میں گیا، لیکن اس نے روڈرک پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ تمام حالات سے واقف ہے۔ روڈرک نے ملک کے دفاع کے بارے میں جولین سے مشورہ کیا، بہترین اسلحے اور گھوڑوں کے ساتھ جنوبی اسپین کی کمان اس کو سونپ دی تاکہ وہ غیر ملکی حملہ آوروں کے خلاف تیار رہے۔ جولین جب دربار سے روانہ ہوا تو وہ جاتے ہوئے اپنی بیٹی فلورنڈا کو بھی ساتھ لیتا گیا۔ روڈرک نے جولین سے کہا کہ وہ اس کے لیے خاص قسم کے باز جنوبی اسپین سے بھیجے، کیونکہ بادشاہ کو شکار کھیلنے کے لیے ان بازوں کی ضرورت ہے۔ جولین نے بادشاہ سے کہا کہ وہ اسے ایسے باز بھیجے گا جو اس نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے نہ دیکھے ہوں گے۔ اس بات میں اس کا خفیہ اشارہ آنے والے عربوں کی طرف تھا اور وہ واپس سیوٹا چلا گیا۔ جیسے ہی وہ سیوٹا واپس لوٹا، وہ پہلی ہی فرصت میں موسیٰ بن نصیر سے ملا۔ موسیٰ بن نصیر شمالی افریقہ کا عرب گورنر تھا۔ اس کی سپاہ سے جولین کے دستوں کی کئی بار تلواریں ٹکرائی تھیں۔ جولین نے موسیٰ سے کہا کہ اب میرے اور تمہارے درمیان جنگ ختم ہوئی، اب ہمیں دوست بن جانا چاہیے۔ تب اس نے عرب جرنیل کو اسپین کی خوبصورتی، دولت مندی، شاندار شہروں، محلوں، گوتھوں کے بے شمار خزانوں، دریاؤں، انگور اور زیتون کے باغات اور سبززاروں کی کہانیاں سنائیں۔ اس نے موسیٰ بن نصیر سے کہا کہ اس دودھ اور شہد کی سرزمین پر جا کر اسے اپنے قبضہ میں لے لو۔ جولین نے کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا اور اپنے جہاز بھی تمہیں دوں گا۔ موسیٰ بن نصیر بہت ہی دور اندیش اور زیرک انسان تھا۔ اس نے جولین کی تجویز کا بغور جائزہ لیا اور یہ بھی معلوم کیا کہ جولین دغا تو نہیں کرے گا۔ ایک اور تاریخی حوالے میں ڈاکٹر اے جے کانڈی اپنی کتاب تاریخ عرب و اسپین میں لکھتے ہیں کہ اندلس پر روڈرک حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنے ہی عیسائی باشندوں پر ظلم کرتا تھا۔ کچھ مظلوم عیسائی روڈرک کے ظلم سے تنگ آ کر موسیٰ بن نصیر کے پاس آئے اور اس سے درخواست کی کہ آپ اندلس پر چڑھائی کریں اور ہم آپ کی فوجوں کی مدد کریں گے۔ موسیٰ بن نصیر نے اندلس کی مہم جوئی کے لیے اپنے سب سے قابل سپہ سالار طارق بن زیاد کا انتخاب کیا۔ طارق بن زیاد ایک جری، بہادر اور نہایت نیک انسان تھا۔ طارق بن زیاد نے عیسائیوں کی ہی مدد اور ان کے مشورے سے جہاز تیار کیے اور اپریل سن 711 میں اندلس کے ساحل پر اترا۔ طارق نے ساحل پر اترتے ہی سب سے پہلا یہ حکم دیا کہ تمام جہاز جلا دیے جائیں۔
یہ طارق بن زیاد کی ایک زبردست جنگی تدبیر تھی۔ مقصد یہ تھا کہ سپاہیوں کے دل میں واپسی یا بھاگ جانے کا خیال بھی نہ آئے۔ طارق نے ایک پہاڑی پر اپنا مورچہ قائم کیا جو کہ جبل طارق کے نام سے مشہور ہے، جس کا نام بگڑ کر جبرالٹر ہو گیا ہے۔ طارق بن زیاد کا روڈرک کے ساتھ مارکا وادی لکا میں ہوا تھا۔ روڈرک 1,00,000 فوج کے ساتھ میدان میں اترا تھا اور طارق کے پاس محض 12,000 سپاہی تھے۔ روڈرک کی فوج طارق کی فوج سے 6 گنا زیادہ تھی، لیکن طارق کے سپاہیوں کی کمان بہادر سپہ سالار طارق کے ہاتھ میں تھی، جو کسی ہیرو سے کم درجہ نہ رکھتا تھا۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ جب روڈرک ان کے مقابلے کے لیے آیا تو وہ قیمتی ہتھیار سجائے ہوئے تھا۔ اس کا گھوڑا ایک شاندار چھتر کے نیچے چل رہا تھا۔ چند لمحوں کے لیے تو مسلمان اس سے مروب ہو گئے، لیکن طارق نے بلند آواز سے چلا کر اپنے سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے سامنے دشمن ہے اور تمہارے پیچھے سمندر ہے۔ خدا کی قسم تم بھاگ کر اپنی جانیں نہیں بچا سکتے۔ اس سے مسلمان فوج کے حوصلے بلند ہو گئے اور نہایت بے جگری کے ساتھ لڑے۔ دونوں فوجوں میں 1 ہفتہ تک جنگ رہی۔ روڈرک جیسے جیسے فوج بھیجتا گیا، مسلمان اسے تہس نہس کرتے رہے۔ طارق بن زیاد اور روڈرک کا جب سامنا ہوا تو طارق بن زیاد نے ایک ہی وار میں روڈرک کا خاتمہ کر دیا۔ روڈرک کی موت کے ساتھ ہی اندلس میں ظلم کا تاریخ باب ختم ہو گیا۔ طارق بن زیاد نے اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا اور ایک کے بعد دوسرے شہر میں وہ قبضہ کرتا چلا گیا۔ اگلے برس موسیٰ بن نصیر بھی طارق بن زیاد سے آ ملا اور دونوں نے اندلس کے ایک بیشتر حصے پر قبضہ کر لیا۔ اسی دوران خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اپنے قاصد بھیج کر طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کو دمشق بلوا لیا، اور یوں طارق بن زیاد کی عسکری زندگی کا اختتام ہوا، جبکہ اسلامی دنیا کے اس عظیم فاتح نے سن 720 میں وفات پائی۔ طارق بن زیاد نے مختصر فوج کے ساتھ یورپ کے عظیم علاقے اسپین کو فتح کیا اور یہاں دین اسلام کا علم بلند کیا۔ مسلمانوں نے اسپین پر 800 برس تک حکومت کی تھی۔